5ویں بات، مزے اور خوشی کا فرق سمجھیں۔ مزہ کچھ اور چیز ہے، خوشی کچھ اور چیز ہے۔ پلیجر اور ہیپینس میں فرق کیے بغیر آپ خوشی کا سچا تجربہ کر ہی نہیں سکتے۔ بہت سے لوگ مزے کا تجربہ کر کے اس خوش فہمی میں ہیں کہ شاید انہیں خوشی کا تجربہ ہوا ہے۔ مزہ کیا ہوتا ہے؟ مزہ حسی ہوتا ہے، پہلی بات سینسری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مزہ جو ہے وہ لینے اور سمیٹنے میں ملتا ہے، خوشی جو ہے وہ غیر حسی ہوتی ہے اور خوشی دینے میں ملتی ہے، لینے میں نہیں ملتی۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یعنی آئس کریم کھانے میں مزہ آتا ہے۔ دیکھیے، خوشگواری کا احساس اور خوشی ایک چیز نہیں ہے۔ اے سی میں بیٹھنا خوشگواری کا احساس ضرور ہے، خوشی نہیں ہے۔ آئس کریم کھانا یہ وہ کہتے ہیں نا پلیجر آف ٹیسٹ بڈس، ٹھیک ہے، خوشی نہیں ہے۔ تو اگر کبھی آپ سفر میں ہو نا اور لمبا سفر ہے اور اس سفر میں آپ اور آپ کا کوئی دوست آپ کے ساتھ موجود ہے اور اتفاق سے آپ کے پاس ایک روٹی اور اس کے ساتھ کچھ کھانا ہے اور سفر لمبا ہے، اور آپ یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے آپ کو کوئی خاص بھوک نہیں لگی اور آپ دوست کو زیادہ کھلا دیتے ہیں، خود تھوڑا کھاتے ہیں، تو آپ کو خوشی ملتی ہے۔ لیکن جب کسی بہانے سے دوست کو ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں اور خود ہی اکیلے کھا لیتے ہیں تو آپ کو صرف مزہ آتا ہے۔ وہ جو کہانیاں ہوتی ہیں نا، ان کی ایک تعلیمی اہمیت ہوتی ہے، لطیفے کی بھی ایک تعلیمی اہمیت ہوتی ہے۔ یعنی تعلیمی اہمیت سے مراد یہ ہے کہ وہ یا تو مثبت یا منفی اثر سامع کے شعور پر یا قاری کے شعور پر پیدا کرتا ہے، کہانی بھی اور لطیفہ بھی۔ تو بعض جب قوم تنزلی کا شکار ہوتی ہے نا تو اس کے انتخاب لطائف بھی بہت گر جاتا ہے۔ تو میں ایک لطیفہ شیئر کرتا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں کسی معاشرے کے لیے یعنی وہ کس چیز پہ ہنستا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کون سی قدر کو لاشعوری طور پر اپریشیٹ کر رہا ہے۔ پتہ نہیں، یہ اگر مشکل لگ رہی بات تو کوئی بات نہیں، ہم آگے اچھی آسان بات بھی کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ بات میں صرف سمجھانے کے لیے ایک لطیفہ میرے ذہن میں آیا، اور وہ صرف میں ایک استاد نے بچے سے پوچھا کہ اب وہ میتھس کا کوئی ٹیچر ہے، جیسے وہ کوئی مثال دیتے ہیں نا کہ وہ گیو اینڈ ٹیک کی، تو اس نے کہا بھائی تمہارے پاس 2 سیب ہیں۔ اچھا، اب اس لطیفے پہ ہنسنا نہیں ہے کیونکہ ہنسیں گے تو پھر وہ جو میری تھیوری ہے وہ پروو ہو جائے گی۔ تو استاد نے بچے سے کہا تمہارے پاس 2 سیب ہیں اور تمہیں بھوک لگی ہے اور تمہارا دوست بھی تم سے ملنے آ جاتا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ تو بچے نے سوچا اور کہا کہ میں اس کے جانے کا انتظار کروں گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ جب یہ لطیفہ کسی بچوں کے رسالے میں شائع ہوتا ہے نا تو یہ معاشرے کو یہ سکھاتا ہے کہ یہ واقعتاً ہنسنے کی بات ہے اور ہنسنے کی صحیح بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ہنسنے کی بات ہی نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اس لطیفے میں مزہ چھپا ہوا ہے۔ یہ ہنسی کس بات پہ آتی ہے؟ مزے پہ آتی ہے۔ مزہ ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایسی بات کہی کہ اگر یعنی مفہوم میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر تمہیں حقیقت کا اندازہ ہو جائے نا تم ہنسو کم اور وہ زیادہ، اس مفہوم کی بات ہے۔ وہ ہمیں خوشی سے روکنے تھوڑی آئے تھے۔ خوشی اور لافٹر آر ناٹ دا سینونیمز۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو میں لطیفے کی بات کر رہا ہوں نا، ہوا کیا ہے ہمارے یہاں کہ علم کی کمی کی وجہ سے ہم بہت سی چیزوں کے متوالے ہوئے ہیں، اور ہر اس چیز جس کے ہم متوالے ہوئے ہیں اس میں خوشی نہیں مل رہی، اس میں ایک وقتی ایکسپیرینس ہے۔ تو مزہ جو ہے نا اس کو ریکال کرنے سے یاسیت پیدا ہوتی ہے۔
خوشی کے تجربے کو ریکال کرنے سے خوشی ہی ملتی ہے، شکر پیدا ہوتا ہے۔ خوشی بالکل الگ چیز ہے، تو خوشی اور مزے کا فرق کرنا ہمیں سیکھنا ہوگا کہ خوشی کیا ہے۔ اچھا، خوشی ہے کس چیز میں؟ اب ذرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوشی کیا ہے۔ یعنی تو دو چیزیں ہیں جو خوشی کی ٹانگیں ہیں، ان کو آپ کہیں خوشی دو ٹانگوں پہ کھڑی ہے۔ اس کی ایک ٹانگ ہے جذبہ شکر۔ کسی بھی سچویشن میں ذہن کے بڑے حصے کو اس پر مرکوز رکھ سکنا کہ میرے پاس کیا ہے اور میرے لیے کیا اچھا ہوا ہے اور مجھے کیا کچھ ملا ہے، ذہن کو اس پہ مرکوز رکھ سکنا، دل کو اس پر شاد رکھ سکنا، اس کو کہتے ہیں شکر۔ یعنی کسی بھی سچویشن میں یعنی وہ ذہن کمزور ہے جو ابتلا کے اندر تشکر کی قائل کر سکنے والی وجوہات پیدا نہیں کر پا رہا۔ یہ بات میری واضح، تھوڑا سا میں اس کو واضح کر دیتا ہوں۔ یعنی راستے میں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا، گاڑی خراب ہو گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، ہم کہیں پھنس گئے، پیسے چھن گئے۔ پیسے چھننے کا تو بڑا دلچسپ ہے نا، مطلب آپ سفر میں جا رہے ہیں اور آپ کی جیب کٹ گئی، اور آپ سفر میں کتنا تھوڑے سے ہی پیسے، مطلب بہت، آپ پورا سب کچھ تو لے کے چلتے نہیں ہیں، بینک بھی ادھر ہی ہوتا ہے، آپ سفر میں دوسرے ملک میں، اور آپ کے والیٹ میں سے $2000 ٹھک کر کے نکل گئے۔ اس میں شکر کرنے کی کیا بات ہے؟ شکر کرنے کی بات ہے اس میں۔ مطلب اگر آپ کو اختیار دیا جاتا نا کہ $2000 اس جگہ پہ صدقہ کرو، تو مطلب ہم سب جتنے بھی مذہبی ہوں آسانی سے اس پہ تیار نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی 1 منٹ۔ تو اگر خدا نے اپنی قدرت سے یہ اہتمام خود ہی کر دیا ہے، اللہ کا مجھ سے ایسا تعلق ہے کہ اللہ نے میری مرضی کو پوچھا بھی نہیں اور صدقہ میری جیب سے کروا دیا، تو میں اس پر شکر ادا کروں نا۔ دوسری بات، یہ وہ پیسے ہیں جس کی مجھے ضرورت نہیں تھی، اگر ضرورت ہوتی تو خدا اس کو کیوں جانے دیتا؟ کیا خیال ہے؟ اگر $2000 آپ کی جیب سے نکل گئے، پرس سے نکل گئے، تو اس کا مطلب، یا پھر اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی ضرورتیں، آپ کا خیال تھا کہ $2000 کے تھرو پوری ہوں گی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کی ضرورت $2000 کے بغیر بھی پوری کرنے پہ وہ قادر ہے، تو وہ کر دے گا۔ تو 3 باتیں ہو گئیں۔ میں تو اس سے اپنے تعلق کو ایسا محسوس نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کا مجھ سے ایسا تعلق تھا جس کا مجھے اب احساس ہوا کہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی اس نے میری جیب سے صدقہ کر دیا، اور اگر میں اس پہ صرف روؤں نہیں اور پریشان نہ کروں اور افسوس نہ کروں، تو میرے لیے بہت بڑا اجر اس نے لکھا ہوا ہے، وہ بس مجھے دیکھ رہا ہے کہ what I do۔ اور پھر مجھے پتا لگا کہ اچھا یہ میری ضرورت نہیں تھی، یا پھر مجھے پتا لگا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے ذریعے میری ضرورت پوری ہوگی، تو اس نے میری ضرورت کو کسی اور طرح سے پوری کرنے کا کوئی طریقہ رکھا ہوا ہوگا۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی نا ہماری سائیکک کنڈیشن ویسی نہیں ہوئی جیسے کلمہ پڑھنے والوں کی ہونی چاہیے اصولی طور پر۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کی لیاقت جو ہے نا، وہ صرف حلق اور زبان کے ساتھ، مطلب مسلمان ہونے کے لیے صرف زبان سے ایک جملہ بولنا ہے جو حلق سے پیدا ہونا ہے، اور خدا ہمارے پورے وجود میں سے حلق اور زبان کے اس استعمال سے کلمے کو پروڈیوس کروانا چاہتا ہے، and nothing else۔ میرا ذہن، میری سائیکی، میرا شعور، میرا علم، میرا دل، ان سب کو تو کچھ، مطلب کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے سکسیسفلی جو چیز کوارنٹائن ہوئی ہے نا، اس کا نام ہے کلمہ۔ اللہ مجھے معاف کرے۔ تو یہ جو بات ہے نا، شکر، خوشی 2 ٹانگوں پہ کھڑی ہے، اس کی ایک ٹانگ ہے شکر، اس کی دوسری ٹانگ، اچھا شکر کیا ہے کہ کسی بھی سچویشن میں چاہے وہ بظاہر جتنی بھی خراب لگے،
اس سچویشن میں میرے شعور کا بڑا حصہ اس پہ متوجہ رہے کہ مجھے کیا ملا ہوا ہے، میرے ساتھ کیا اچھا ہوا ہے، اور دل اس چیز سے شاد ہو. تو شکر کی جو دوسری ٹانگ ہے نا وہ دل کے ساتھ ہے، اور وہ ہے اطمینان، راضی ہو جانا، مطمئن ہونا. یعنی دل کو اس بات پر آمادہ رکھنا کہ وہ بے چین نہیں ہو، پریشان نہ ہو. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے، یعنی اس کا انڈیکیٹر بہت ہی پریکٹیکل. اگر کوئی کہے کہ میں اس اسٹیٹ میں ہوں تو اس کو کیسے چیک کریں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں. شکایت کا پیدا ہونا دشوار ہو جائے، اور اگر خدا نخواستہ پیدا ہو گئی ہے تو زبان پہ آنا ناممکن ہو جائے. یہ ہے اطمینان، یہ ہے راضی ہونا. اسے کہتے ہیں راضی برضا. تو خوشی دو ٹانگوں پہ کھڑی ہے، ایک ٹانگ ہے شکر، دوسری ٹانگ ہے اطمینان. اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ شکایت میری، یعنی دل کو اس بات پہ آمادہ کر لیا. دل میں شکایت پیدا ہی نہیں ہوتی، شکایت ہوتی نہیں. اور اگر کچھ ہو بھی جائے، یعنی سوال تو پیدا ہو سکتا ہے، شکایت پیدا نہیں ہو سکتی. اور اگر شکایت پیدا ہو جائے تو زبان پہ نہیں آنے دیتے. جیسے ایک لفظ ہمارے بزرگوں نے اپنی لٹریچر میں بڑا خوبصورت لفظ حرف شکایت. حرف شکایت مسئلہ ہوتا ہے، دل میں ایک بات پیدا ہو رہی ہے، اس کو آپ نے سمجھا دیا، ٹھیک ہے اس کو ایسے نہیں دیکھتے. اگر کسی کے لیے یہ کام مشکل ہے نا، وہ خوش نہیں رہ سکے گا. مزے تو لے گا، پینا کولاڈا بھی پیے گا، پیزا بھی کھائے گا، اور وہ چیز کی الگ سے ٹاپنگ بھی کروا لے گا، اور بھی جو کر سکتا ہے کر لے گا. واپسی پہ آئی فون کا لیٹسٹ اٹھا کے لے آئے گا. کون سا آ گیا؟ 10واں 11واں 13واں؟ اچھا میں بہت پیچھے ہوں. وہ سب اپنے گلے میں لٹکا لے گا، ساری ایسی چیزیں خوش ہونے کی کوشش میں. تو خوش ہونے کی اگر خوشی اور مزے کا فرق مجھے واضح نہیں ہے تو خوش ہونے کی جدوجہد مجھے ہلکان کرے گی، خوش نہیں کرے گی. تو یہ تھی کون سی بات؟ 5ویں بات. 6ٹھی بات ہے ہوس اور محبت کا فرق سمجھنا ہے. لو اور لسٹ آر ناٹ دا سیم تھنگس.